ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، یعنی اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے۔ اور بچے صرف پیدا کرنا ہی ضروری نہیں ہے، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دینا ہی یہی نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال، گھر والے، بچے وغیرہ، یعنی تمام ہی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بھی آگے اللہ نے فرمایا، لیکن ابھی اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ حضرات محترم، تو دیکھیے اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کو سمجھو بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، لیکن یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے عطا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بہت نعمت، بہترین نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ تو جب یہ نعمت ہمیں مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اس نعمت کی صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں۔ اور تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب بولنا سیکھ جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، اس کے بعد تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تربیت تو ماں کے شکم سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، دیکھیے جب بچہ ماں کی شکم کے اندر ہو تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ ماں کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، اور بچہ ماں کی ہر بات کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ماں جو کرتی ہے وہ بچہ محسوس کرتا ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے امید سے ہے، ان کے لیے کوئی ٹینشن مت دینا، کوئی ٹینشن مت دینا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر ٹینشن زیادہ ہوگا تو حمل گر بھی سکتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر کی بات مانتے بھی ہیں ہم، لیکن کبھی شریعت کی بات نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اور اس دوران میں عورت اگر اللہ اکبر جھوٹ بولے گی یا کوئی اور گناہ کرے گی، اگر عورت اللہ اکبر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے گھنٹوں گزارے گی، تو سوچو بچہ نیک پیدا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت فرما بردار ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا بہت ہی نیک ہو، تو سوچو کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں آج کل اللہ اکبر اس حالت میں کیا کر رہی ہیں۔ گھنٹوں کے گھنٹوں ٹائم یوں ہی ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں، ناٹک دیکھنے میں گزار دیتی ہیں۔ ٹی وی لا کے گھر میں رکھا کس نے ہے؟ وہ ہم ہی ہے جو ہم نے گھر کے اندر ٹی وی لا کر کے رکھا ہے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ یاد رکھیں، ٹی وی دیکھنے والی ماں کا بچہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مائیں اور تھیں جو بچوں کو نیک جنم دیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پرہیزگار تھیں، وہ متقیہ تھیں، وہ عابدہ تھیں۔
تو ہمیں چاہیے اپنے گھر کا ماحول ہمیں ایسا بنانا ہے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے پیدا ہو تو نیک پیدا ہو، پرہیزگار پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک چیز کی اور اس حالت میں توجہ کرنی ہوگی ہمارے لیے کہ اس حالت میں کوئی لقمہ حرام ماں کے پیٹ میں نہ جائے۔ حالانکہ حرام لقمہ تو ہر حال میں ناجائز ہی حرام ہی ہے، وہ کوئی سا حال ہو، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو حرام ہے، لیکن اس حالت میں اگر ماں کو کھلایا جائے حرام لقمہ تو اس کھانے سے، حرام کھانے سے جو خون بنتا ہے وہی خون سے اس بچے کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ سوچو بچہ پھر نیک پرہیزگار متقی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے مرتبہ جو دیا ہے، اللہ نے جو مجھے شان جو اللہ نے میری اونچی کی ہے، اللہ نے جو بلند مرتبہ مجھے عطا کیا ہے، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ فرماتے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ماں کے اپنی شکم کے اندر تھا تو بتاتے ہیں کہ میرے والد نے، میرے باپ نے میری پھوپھی کو میرے ماں کے پاس میں مقرر کیا اور کہا کہ بہن میری امانت اس کے شکم کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، دیکھتے رہنا کہ کوئی حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، اس کے شکم میں نہ جائے، کوئی روٹی، کوئی ٹکڑا حرام کا اس کے پیٹ میں نہ جائے، تاکہ میری جو امانت ہے اس کے شکم کے اندر وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا لوگ خیال کرتے تھے، اتنا لوگ جو ہے پرہیز کیا کرتے تھے، مشتبہ چیز بھی نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اب تو حرام و حلال وہ پتہ ہی نہیں ہے، یوں ہی سب ہڑا پہ لوگ کہتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو سب حلال ہے۔ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اولاد نیک پیدا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہمارا کھانا حلال نہ ہو؟ تو کہ جوا کا پیسہ حلال ہے، رشوت کا پیسہ کیا حلال ہے؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ کیا ہے؟ اس کا اولاد پر کیا اثر نہیں پڑتا؟ بالکل اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت ماں کے شکم سے ہی شروع ہو جاتی ہے، ماں کے شکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، ماں کے لیے چاہیے کہ ہم یہ تربیت کریں گھر میں اپنی عورتوں کے لیے کہ اس حالت میں، حالانکہ غلط کام تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس حالت میں تو بچے پر اثر پڑتا ہے، یہ بات یقیناً ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تربیت کا مرحلہ پھر ہم کہتے ہیں شروع ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد میں دودھ پلانے کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو عورتیں یوں ہی، آج کل کا ماحول ہے، ٹی وی چل رہی ہے، دیکھ رہی ہیں اور دودھ پلا رہی ہیں، یہ ماحول ہے آج کا، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ کسی چیز کی پابندی۔ اس حالت میں بعض تو ایسا بھی سنا گیا ہے کہ 40 دن تک نہ نماز پڑھیں گی، نہ کوئی نیکیاں کریں گی، یہاں تک کہ نہائیں گی بھی نہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ ماحول ہمیں اپنے گھروں کا چینج کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے، میں کھل کر کے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ جو خون آتا ہے وہ خون آنا بند ہو گیا، اس کے بعد میں نہانا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ 3 دن کے بعد ہو، چاہے وہ 4 دن کے بعد ہو، 5 دن کے بعد ہو، 10 دن کے بعد ہو، اس کے بعد فوراً نہا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کرتی ہیں آج کل کی ماں بہنیں؟ نہیں، 40 دن کے تک نہا نہیں سکتے، 40 دن کے بعد ہی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے، دین کو سمجھا نہیں ابھی، اور نماز کی یوں ہی نمازوں کو ضائع کر دیا، اور بچے کو یوں ہی ناپاکی کی حالت میں دودھ پلاتی ہے۔ دودھ کا اثر کیا ہوگا؟ بچہ کیا نیک پرہیزگار پھر بن سکتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پرہیزگار اور نیک و متقی اور ہمارا ہر حکم مانے، لیکن نہیں، اس چیز کا خیال نہیں کرتے کبھی۔ ٹیپو سلطان فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے بھائی کے لیے انگریزوں کے پاس میں بھیجا کچھ باتیں منوانے کے لیے، بات مجھے یاد آئی، تو کچھ باتیں منوانے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا انگریزوں کے پاس میں۔ جب کافی ٹائم ہوا، وقت گزر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھائی آیا نہیں ابھی، شاید انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، دیش کا غدار بن گیا۔ تو آپ کو ٹینشن ہوئی، ٹیپو سلطان کو ٹینشن ہوئی، اور اپنی ماں کے پاس میں گئے اور کہا کچھ نہیں، بلکہ یوں ہی ٹینشن میں تھے۔ ماں نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا کچھ ٹینشن میں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟
کس چیز کی فکر ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا ماں بھائی کو بھیجا تھا کچھ باتیں منوانے کے لیے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ کہ معاملہ کیا ہوا؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے ہاتھ ملا لیا انگریزوں سے اور دیش کا غدار ہو گیا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا ہے؟ بیٹا سن، میرا بیٹا دیش کا غدار نہیں ہو سکتا، نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ دین کا غدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں ٹیپو سلطان کے بھائی تشریف آ گئے، اور آنے کے بعد میں ساری باتیں منوا کر کے انگریزوں سے آئے۔ ٹیپو سلطان ماں کے قریب میں آئے، کہا ماں لوگ تو باہر باتیں ملا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کا بھائی غدار ہو گیا، لیکن آپ کمرے میں بیٹھ کر کے آپ نے اتنی اعتماد کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ یہ کیسے کہا میرا بیٹا غدار ملک کا نہ دین کا ہو سکتا ہے نہ ملک کا ہو سکتا ہے؟ کیسے کہا؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا ٹیپو، بیٹا فتح علی سن، تم دونوں بھائیوں کو میں نے جب تک دودھ نہیں پلایا جب تک کہ وضو نہ کر لیا ہو، باوضو دونوں بھائیوں کو میں نے دودھ پلایا، تو مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کبھی نہ ملکی کے غدار ہو سکتے ہیں نہ دین کے غدار ہو سکتے ہیں۔ جب ایسی مائیں تھیں تو بیٹے ٹیپو سلطان فتح علی خان جیسے تھے۔ آج کی مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، ناپا کی حالت میں یوں ہی پتہ نہیں مہینوں گزر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، نہ ہم خود کہتے ہیں، مرد حضرات اللہ ماشاء اللہ نہ کچھ کہتے ہیں عورتوں سے۔ بچے پہ اثر کیا پڑے گا؟ پھر بچہ کبھی نیک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں مسلمانوں کا زوال کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں نہیں ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی ایسے پیدا، ہم نے اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، باہر کے ہماری بات کیا مانیں گے؟ میرے نوجوانوں بزرگوں، ہمیں چاہیے اپنے گھر کا ماحول اس طریقے سے کرنا ہے ہمیں کہ ہمارا بچہ ہو تو حضور کا دیوانہ ہو، حضور کا عاشق ہو۔ تو یہ دودھ کی بات، بہرحال دودھ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، دودھ کا، ماں کی دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے بچے کے لیے ڈبے کے دودھ سے بچانا چاہیے، ڈبے کے دودھ میں ماں کی دودھ میں بڑا اثر ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے اس چیز کا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو دیکھیے اس حالت میں، اس مرحلے میں ماں کے لیے بڑی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ہی بتانی ہوں گی اپنے گھر میں باتیں، کوئی باہر کا نہیں آئے گا بتانے کے لیے۔ ڈاکٹر ہمیں بتایا اگر یہ چیز چھوڑنی ہے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی دین کی بات پر عمل کیا ہم نے؟ کیا دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے؟ اس کے بعد میں بچے کا پھر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بچے کا پھر بولنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، توتلی زبان میں بچہ کچھ کہتا ہے۔ بچہ اگر گالی بکتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بولنا سیکھ گیا۔ بچہ اگر گانا گاتا ہے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بچہ اگر ہیرو ہیروئن کا نام لیتا ہے، فلموں کا نام لیتا ہے، گانے کا نام، بچے بڑے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ بولنا سیکھ گیا۔ ارے یہ تو دیکھو کیا بولنا سیکھ گیا، ہم نے اللہ کا نام بچے کو سکھایا کہ یہ تربیت ہے؟ یہ تربیت نہیں ہے۔ بچہ چوری کر کے آیا، بچہ گالی بک گیا، بچہ لڑائی لڑ کے آیا، نہیں سمجھاتے، نہیں سمجھاتے۔ کس کی ذمہ داری؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کا یہ حق ہے بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ وہی بچے بڑے ہو کر کے ہمارا پھر ہر حکم مانیں، اور بچے کی ہر بات ماننی نہیں چاہیے، دھیان رکھنا۔ بچے کی ہر آرزو پوری کرتے ہیں آج کل کے والدین، ہر آرزو پوری بچے کی، بچہ یہ کہتے ترنت آرزو پوری۔ پھر وہی بچہ بڑے ہونے کے بعد میں آپ کے طریقے پر نہیں چلتا، پھر وہ اپنے طریقے پر چلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپنے میں اس نے اپنے طریقے پر آپ کو چلایا تھا، تو بڑے کو پھر آپ کو بھی اپنے طریقے پر چلائے گا۔ پھر وہ تو ہر آرزو بچے کی پوری نہیں کرنا چاہیے، ناجائز جائز سب آرزو پوری ہو رہی ہے بچوں کی آج کے لیے ماحول۔ یہ بگاڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہے ماں باپ کا۔ یاد رکھیں بچوں کی ذمہ داری تربیت کی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری بیٹی چھوٹی ہے 4-5 سال کی اور اگر اتنے آستین کے کپڑے پہنتی ہے وہ، تو اس کو سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ بڑی ہو کر کے پھر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی اگر آپ کہیں گے فل کپڑے پہننے کے لیے۔ یاد رکھنا یہ بچپنے سے سکھانا ہوگا، ہمیں بچپنے سے سکھانا ہوگا۔ سچ بولنے کا طریقہ، چوری سے بچنا، یہ بچپنے سے سکھانا ہوگا۔ ایک شخص کے لیے ایک ڈاکو تھا، ڈاکو بہت بڑا، اس کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا گیا۔ اس کو پوچھا کہ آخری آرزو کیا ہے تیری، آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، آخری آرزو میری یہ ہے، ماں سے ملنا ہے مجھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لوگ اس کو لے گئے ماں سے ملانے کے لیے۔ کہا کہ ماں کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے، کہ اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ ماں کے کان کے قریب گیا وہ، اور اس نے چاقو نکالا، ماں کا کان کاٹ دیا، ماں کا کان کاٹ دیا۔ کہا کہ
ظالم جاتے جاتے گناہ کرتا جا رہا ہے، دنیا میں ڈاکے ڈالتا رہا، جاتے جاتے بھی گناہ کرتا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہاں جب پہلی مرتبہ میں نے چوری کی تھی، جب میں چھوٹا تھا، ننھا بچہ تھا، اور میں چوری کر کے گھر میں آیا تھا، تو میں نے ماں سے کہا تھا ماں میں یہ لے کر آیا ہوں، تو ماں نے ڈانٹا وانٹا نہیں تھا، بلکہ مجھ سے کہا تھا بیٹا چھپا دے جا کر کے۔ اگر اس وقت ڈانٹ دیتی میری ماں تو اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا میں۔ اگر بچپنے میں بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹی یہ کپڑے پہننے کے تیرے نہیں ہیں، سلوائے کس نے کپڑے، لے کے کون آیا کپڑے، اتنے کپڑے اتنے، بالکل جو ہے اب آج کل کپڑے بالکل غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ماحول ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کا پہناوا ہے۔ بچپنے سے بچے کو جس ماحول میں رکھو گے بچہ اسی حال میں رہے گا۔ بچپنے میں فل کپڑے پہناؤ گے آپ، اور پھر وہ لڑکی جب 15-16 سال کی ہو جائے گی، آپ پہنا اس کو کب کپڑے پہن نہیں سکتی، پھر وہ جتنے کپڑے آپ نے بچپن میں، وہی ماحول ہوتا ہے۔ غلط بچوں کی صحبت سے بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ سمجھدار ہو جائے اسے چھوڑ دو گلیوں میں کھیلنے کے لیے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں گلیوں میں کھیل رہا ہوگا بس چھٹی ہے، نہیں، گلیوں میں نہیں، اس کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کی صبح کی، اس کی دوپہر کی، اس کی شام کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے کیا بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ رسول کا نام سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاؤ۔ یہ بچوں کو سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر بچہ پہلی مرتبہ گالی بکے اور آپ پہلی مرتبہ اس کی زبان سے گالی سنیں، ترنت اس کو ڈانٹیں، آنکھیں دکھائیں، مارنا نہیں، آنکھیں دکھانا، ڈانٹنا، کہا بیٹا گندی بات ہے یہ نہیں کرنا۔ بچہ پہلی بار گانا گایا آپ کے سامنے، گندی بات ہے، غلط بات ہے بیٹا یہ نہیں کرنا۔ اور ماں کو بھی تلقین کرو کہ ماں اس طریقے کی بچوں کو باتیں سکھائے، کیونکہ ماں کی بات بچہ بہت جلدی مانتا ہے۔ مولوی کی بات مانے نہ مانے لیکن ماں کی مانتا ہے، پیر کی مانے نہ مانے لیکن ماں کی ضرور مانتا ہے، اور ماں سے کوئی حوالہ بھی نہیں مانگتا کہ کہاں لکھا ہے۔ اس کے لیے ماں ہی سب کچھ ثبوت ہوتا ہے بچے کے لیے۔ تو یہ تربیت کب کریں گے ہم بچوں کی؟ یہ بچپنے سے شروع کرنی ہوگی تربیت بچوں کی ہمارے لیے۔ تربیت کے لیے بہت کچھ ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو اگلے جمعے کو باتیں ہوں گی، کچھ بہت ضروری باتیں ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو مولا تعالیٰ ہم تمام ہی کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کھانے کی، حلال گھر والوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔